بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ تمام بیماریوں سے دور ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی بیماری سب دور ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، کسی بھی چیز میں رکاوٹ ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے تمام برائیاں دور ہو جائیں؟ کون ایسا نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر سے تمام پریشانیاں برائیاں دور ہو جائیں؟ اگر آپ چاہتے کہ آپ کے سارے غم دور ہو جائیں تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ میں آپ کو ایک ایسی صورت بتاؤں گی جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی، اور وہ صورت خدا تعالیٰ کے بہت نزدیک ہے۔ یا رحمانو، اے رحمت والے۔ رحمان کا لفظ رحمان سے بنا ہے، رحمت سے بنا ہے۔ اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ اللہ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے، یعنی بلا مذہب کے، قید کے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، خدا کا دوست ہو یا دشمن، خدا کا دوست ہو یا دشمن، انسان ہو یا حیوان، درخت ہو یا پتھر، اور پھر ہر ایک پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلاً جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ ہر امیر، غریب، نیک و بد کی کھیت پر پڑتی ہے، یعنی وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ہر یہ پریشانی اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے، تب یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ذریعے سے پکارنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ ہر چیز دیتا ہے جس کی ہماری زندگی میں ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو کسی خاص بندوں پر نازل ہوتی ہے، جو خدا تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی پریشانیاں ان پر نازل فرماتا ہے وہ ان پر صبر کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین، اتنے پیارے پیارے لقب انہیں ملے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے خاص بندے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی آزمائش دیتا تو وہ صبر کرتے، اور اس صبر کا پھل اتنا میٹھا ہوتا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی یقین نہیں کرتے تھے، پر اپنی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی چھوڑ کے جاتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تک نہ تھے، پر جب امانت رکھوانے کی بات آتی تھی تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ یعنی کہ ان کا اس دور میں، ان کا اس جگہ میں ایک نام تھا، امین اور صدیق کے نام سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں کبھی خیانت نہ کرتے۔ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، ان کو اسلام کی طرف راغب کرتے، کیونکہ ہمارے خدا تعالیٰ نے انہیں اسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ ان پر کتنا ظلم ہوتا تھا، کتنا تشدد ہوتا تھا، پھر بھی وہ صبر کرتے تھے، اور ان کا صبر کا پھل جنت کی صورت میں ملا۔ جنت کی صورت میں ملا کہ وہ جنت کے حقدار ہیں۔ کسی چیز کا حساب کتاب دیے بغیر وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورۃ رحمان ہے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہے۔ عورت کی زینت اس کا دوپٹہ ہے، اس کا حجاب ہے۔ عورت کی زینت اس کا دوپٹہ، اس کا حجاب ہے، اور قرآن کی زینت سورۃ رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند وجہ سے سورۃ رحمان کو قرآن کی دلہن زینت فرمایا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اور ذات و صفات پر اعتقاد، یقین، ایمان کی زینت ہے۔ اس سورت میں جنت کی حوروں اور ان کے حسن و جمال اور ان کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں
جنت کی زینت ہے۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ ارشاد ہوا، اس سے صورت کی زینت زیادہ ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مقیم پکارا جائے گا۔ زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مقیم پکارا جائے گا۔ اس سورت کی آیت اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین سرکار دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورۃ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی، اسے دوبارہ پڑھیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھا۔ سورۃ رحمان سن کر اس نے عرض کی، خدا کی قسم، خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سرسبز اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کے کلام کی ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے۔ یعنی کہ وہ یہ تلاوت سن کر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورۃ رحمان پڑھنے سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کینسر جیسی بیماری، اگر آپ ذیابطیس جیسی بیماری، یا کینسر، بلڈ کینسر جیسی بیماری، بلڈ پریشر جیسی بیماری، ہڈیوں کی کوئی بیماری ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ بیماریاں ہیں، گھیرے ہوئی ہیں، آپ کو بلڈ کینسر ہے، آپ کو برین ٹیومر ہے، آپ کو جس بھی چیز کی بیماری ہے، آپ سورۃ رحمان کو روزانہ صبح اس کی تلاوت سنیں اور آپ پانی میں دم کر کے اسے پئیں، انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ یا رحمانو، ہر فرض نماز کے بعد اگر اس اسم کو 100 مرتبہ ورد کیا جائے تو اس کی برکت سے نہ صرف یادداشت اور ذہانت میں اضافہ ہوگا بلکہ خشوع قلب میں بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، خون اپنی گردش تیز کر دیتا ہے اس سورت کو پڑھنے سے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس اسم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں مدد ملتی ہے۔ کہ ایک رحمان پڑھنے سے اگر آپ کو اتنی چیزیں مل رہی ہیں تو سوچیں، اگر آپ سورۃ رحمان کی تلاوت کریں گے تو آپ کو کیا کیا چیزیں نصیب ہوں۔ اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر و مکر سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے لکھ کر اور دھو کر پانی سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان تعالیٰ۔ سورۃ رحمان مکی سورت ہے، اس کی 78 آیات ہیں۔ سورۃ رحمان حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ اور پیراستہ مزین ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اول سے آخر تک سورۃ رحمان پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات میں میری جنات سے ملاقات ہوئی میں نے ان کے سامنے یہ سورت پڑھی، انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ میں جب بھی یہ آیت پڑھتا پس ایک گروہ چنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب اہم تیری نعمتوں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، پس ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ حدید، سورۃ واقعہ اور سورۃ رحمان پڑھنے والا آسمانوں اور زمین میں فردوس میں رہنے والا پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ رحمان پڑھے اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ یہ سورت حاجت روائی اور اضافہ رزق کے لیے کثیر ہے۔ اگر کوئی اس سورت کو 11 روز تک 11 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس سورت میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے مظاہرے ثمرات کو فرمایا گیا ہے۔ سبحان تعالیٰ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورت رحمان کی تلاوت اور اس کے ساتھ قیام کو ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ سورت منافقین کے سل میں ہرگز استغفار نہیں پاتا، اور اس سورت کو بروز قیامت تک ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی شکل عطا کرے گا جس میں سے نہایت خوشبو آتی ہوگی، اور پھر وہ ایسی جگہ قیام کرے گا جو اللہ سے با اعتبار معنی بہت زیادہ قریب ہوگی۔ تو اللہ اس سورت سے پوچھے گا کہ دنیا زندگی میں کون سا شخص تیرے مضامین کے ساتھ قیام پذیر ہوتا ہے اور تیری تلاوت کرتا ہے، تو وہ سورت جواب میں کہے گا کہ پروردگار، فلاں فلاں شخص اس سورت کو ان افراد کے چہرے چمکنے لگیں گے، فلاں فلاں شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، اس وقت اس افراد کے چہرے چمکنے لگیں گے، اور یہ ہے خدا کی فضل، تو اس شخص کی بخشش ہوگی، وہ ہر بیماری سے دور ہوگا، وہ ہر مصیبت سے دور ہوگا، اور اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہمیں چاہیے۔ سبحان تعالیٰ۔ اپنے خدا کے قریب رہیں، خدا تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنے رب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑنے کی توفیق کریں، تاکہ خدا تعالیٰ آپ کی کسی غم سے آپ کے پاس کسی